الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور دینی بھائیوں، یہ قرآن کریم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے. یہ ایک عجیب و غریب آیت ہے. قرآن کریم کی آیت ہماری ایک بہت بڑی بیماری کی تشخیص کر رہی ہے. اور اگر یوں کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا
کہ قرآن کریم کی آیت ہماری دکھتی ہوئی رگ پکڑ رہی ہے، اس لیے کہ حق تعالی شانہ سے زیادہ کون انسان کی نفسیات، اس کے مزاج اور اس کی بیماری کو پہچان سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہت بڑے سوال کا جواب دیا ہے، جو آج کل کثرت سے ہمارے دل اور دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ پہلے ذرا وہ سوال بتا دیا جائے تاکہ اس کے بعد اس آیت کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، خاص کر ایمان والوں کو، کہ دنیا میں جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کے سب ایک محنت میں لگے ہوئے ہیں، اصلاح حال اور اصلاح معاشرہ۔ اس نسبت سے دنیا میں بے شمار محنتیں ہو رہی ہیں، کتنی انجمنیں، کتنی جماعتیں، کتنی پارٹیاں، کتنے افراد، کتنے جلسے، کتنے جلوس، کتنے اجتماعات ہوتے ہیں۔ ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، اصلاح حال اور اصلاح معاشرہ۔ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا سد پاک ہو جائے اور ہمارے معاشرے میں نیکیاں اور اچھائی پیدا ہو جائے۔ سب کی یہی غرض ہے، سب کا یہی مقصد ہے، اور اسی مقصد کو لے کر جگہ جگہ محنتیں ہو رہی ہیں اور لوگ محنتیں کر بھی رہے ہیں۔ لیکن ذرا ہم انسانوں کی عمومی زندگیوں کو بازاروں میں جا کر دیکھیں، دفتروں میں جا کر دیکھیں، اس جیتی جاگتی زندگی کو ذرا قریب سے دیکھنے کا موقع ملے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری محنتیں ایک طرف اور برائیوں کا سیلاب ایک طرف۔ ہم جتنی کوششیں اصلاح معاشرہ کی کر رہے ہیں اس سے زیادہ تیزی سے معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں، اور کتنی جماعتیں، کتنے افراد ہزاروں کی تعداد میں اصلاح معاشرے کے لیے لگے ہوئے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، لیکن بظاہر اس میں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی۔ برائیاں دن بدن پھیل رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اس چیز کا، یعنی ہمارے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ جو برائیاں پھیل رہی ہے تو یہ رک کیوں نہیں رہی، تو اس کا جواب بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اندر بگاڑ ہے، ہماری جو کمزوری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف بھی نشاندہی فرماتے ہیں۔ اب تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کی خبر لو، اپنے آپ کی اصلاح کر لو۔ اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی، اگر تم ہدایت پر آ گئے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم نے ہدایت حاصل کر لی تو جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہیاں تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔
یہ سوال کا جواب ہو گیا۔ برائیاں اپنی جگہ ہے، لیکن اگر تم نے اپنی اصلاح کی فکر کر لی تو دوسروں کی برائیاں تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ اب دوسری ایک چیز جو ہماری کمزوری قرآن کریم کی آیت بتلا رہی ہے کہ اس وقت جو اصلاح معاشرے کے لیے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں اور جو جھنڈا لے کر کھڑے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، دوسروں کی برائیاں ہمیں سامنے نظر آتی ہے اور ہمیں اپنے حالت کی کوئی خبر نہیں، اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی ہمیں فکر نہیں لگی ہے، اس لیے معاشرے سے بگاڑ ختم نہیں ہو رہا ہے بلکہ بڑھ رہا ہے۔ ہم جب بھی کسی کو دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس کا ٹارگیٹ دوسرے کو بناتے ہیں، اور ہماری مجلسوں میں روزانہ ان باتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں کہ بھائی معاشرے میں یہ برائیاں پھیل رہی ہے، فلاں آدمی اتنا بگڑا ہوا ہے، فلاں آدمی کے اندر اتنی خرابیاں ہیں، اور فلاں آدمی اس طرح سے غیبتیں کر رہا ہے۔ ہم دوسروں کے تذکرے کرتے ہیں لیکن کبھی اپنے گریبان میں منہ جان کر دیکھنے کی ہمیں فکر نہیں ہے کہ میری حالت کتنی بگڑی ہوئی ہے، کتنی خرابیاں خود میرے اندر پائی جاتی ہے۔ جب آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنی برائیوں کا اور اپنے اندر جو خرابی اور بگاڑ ہیں اس کو درست کرنے کی فکر کر لے گا، معاشرے سے آہستہ آہستہ بگاڑ اور برائی ختم ہو جائے گی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی دیکھیے۔ ہمارے حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ آج دنیا میں بڑی بڑی حدیثوں کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں پر کتابیں لکھی گئی۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کوئی کتابیں نہیں لکھی، لیکن ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اور پڑھ کر لوگوں نے ان کی زندگی پر کتابیں لکھ ڈالی۔ صحابہ کرام اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو بنایا ہی ایسا تھا کہ دوسرے ان کی زندگیوں پر کتاب لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ ہر صحابی کو اپنی اصلاح کی فکر تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار کی ارشادات، آپ کے فرمودات، آپ کی لسان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں سنتے ہیں تو دل پر رقت طاری ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایمان میں تازگی اور بہار آ جاتی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار کی مجلس سے اٹھ کر باہر گئے، پھر دوبارہ پلٹ کر آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضور نے پوچھا کہ کیا بات بنی ہے؟ فرمانے لگے کہ حضور جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی گفتگو سنتے ہیں تو ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، برائیوں کا تصور ختم ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر وہ جذبہ باقی نہیں رہتا، اس لیے میں منافق ہو گیا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حنظلہ ساعتن فساعتن، کہ یہ تو وقت وقت کی بات ہے، گھڑی گھڑی کی بات ہے، ہر وقت ایک کیفیت نہیں رہتی، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو منافق نہیں ہوئے۔ بتلانا یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے منافق ہونے کا شبہ ہوا، انہیں اپنی برائی نظر آئی کہ میرے اندر یہ برائی ہے۔ انہوں نے کسی دوسرے پر انگلی نہیں اٹھائی کہ فلاں آدمی منافق نظر آتا ہے، فلاں آدمی کے اندر مجھے یہ عیب نظر آتا ہے، فلاں کے اندر مجھے یہ برائی نظر آتی ہے۔ انہوں نے اپنی برائیوں کا ذکر حضور کے سامنے کیا، کسی کی برائی کا نہیں کیا۔
اور اسی طرح سے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار رسول ہیں، حضور نے بہت سی راز کی باتیں ان کو بتلا کر رکھی تھی، پرائیویٹ بات، اور اس میں مدینہ منورہ کے جتنے بھی منافقین تھے ان تمام کے نام اور ان کی فہرست حضرت حذیفہ ابن الیمان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھی۔ اب خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آ جاتا ہے، جنہوں نے اس وقت آدھی سے زیادہ دنیا پر حکمرانی کی اور ان کے نام سے برائیاں ختم ہو جاتی تھی، یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے بلبلاتے ہوئے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے، جا کر عرض کرنے لگے، حذیفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بہت سی راز کی باتیں بتائی اور مدینہ منورہ کے منافقین کے نام بھی تجھے بتائے ہیں، ذرا مجھے بتا دے اس میں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں؟ اے حذیفہ مجھے بتا دے، منافق کی فہرست میں تو نہیں ہوں، میرا نام تو حضور نے نہیں بتایا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی تو اپنے آپ کی فکر ہوئی کہ وہ منافق کی فکر میں تو فہرست میں تو شامل نہیں ہوں، کسی دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھا کہ اس کا نام منافقین کی فہرست میں ہے یا نہیں، اپنے بارے میں پوچھا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی زندگی بالکل اس طرح سے گزرتی تھی، انہیں اپنی فکر لگی ہوئی، اور دوسری طرف آپ سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کی زندگی میں 23 سال کے معمولی اور قلیل عرصے کے اندر پورے عرب کی کایا پلٹ دی، بلکہ یوں کہیے کہ 23 سال میں پوری دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ ہم بھی 50 60 70 سال کی زندگی گزارتے ہیں اور ہماری زندگی سے تو کبھی کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت نہیں ملی، پھر سرکار نے 23 سال کیسی محنت فرمائی ہوگی، پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھی، کیا آپ نے عام لوگوں کو 5 وقت کی نمازوں کا حکم دیا کہ لوگوں دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیا کرو، صبح اٹھنے کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، یہ فجر کی نماز ہو گئی، دوپہر کے وقت جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ کاروبار کے ساتھ ساتھ ظہر کی نماز ادا کر لو، یہ دوسری نماز ہو گئی، شام کے وقت جب کاروبار بند ہونے کا وقت ہو اس وقت ایک نماز پڑھ لو، اللہ روزی میں برکت عطا فرما دیں گے، یہ عصر کی نماز ہو گئی، کام سے فارغ ہو کر جب گھر لوٹو وہاں جا کر مغرب کی نماز ادا کر لو، کھانے سے فارغ ہو کر آرام سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لو، یہ 5 وقت کی نمازیں امت کو پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن خود میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، آپ کی زندگی کے ایک دن کو اٹھا کر دیکھیے، 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ آپ دن میں دوسری نمازیں بھی پڑھتے ہیں، 8 وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں، اشراق اور چاش کی نمازیں ہو رہی ہیں، تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، حدیث کے الفاظ ملتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں نمازوں میں کھڑے ہونے کی وجہ سے سوجن آ جاتی تھی، اتنی نمازیں آپ نے پڑھی۔
اس کے علاوہ مغرب کے بعد توابین کی نمازیں حضور نے پڑھی ہیں، اور جب بھی کوئی خوف ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی، سیدھے سرکار مسجد میں تشریف لاتے، نمازوں میں کھڑے ہو جاتے، اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں فرماتے، عام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے نمازوں کے ذریعے اللہ سے دعائیں مانگتے۔ امت کو 5 وقت کی نمازوں کا حکم دیا اور خود 8 وقت کی نمازیں اور دن بھر میں نوافل کا اہتمام جاری رہتا ہے۔ جو بات کہی گئی ہے اس سے زیادہ سرکار نے عمل کر کے بتایا، اس لیے دنیا میں یہ انقلاب پیدا ہوا۔ ہم دوسروں کو کیا نماز کا حکم دیں گے، دوسروں کو کیا نمازوں کی دعوت دیں گے، جبکہ خود ہمارا 5 وقت کی نمازوں پر عمل نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سال میں 1 مہینے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ میری امت سال میں 1 مہینے کے روزے رکھے گی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے گناہ معاف فرما دیں گے، ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا کہ رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا جس میں حضور نے 3 روزے نفل نہ رکھے ہو، اور اس کے علاوہ مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام رہا۔ امت کو 1 مہینے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور سرکار کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرے گا کہ جس میں روزے آپ نے نہ رکھے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو آسمان و زمین کے خزانے کھول دینے کا وعدہ کیا تھا، آپ اشارہ فرمائیے میں احد کو تمہارے لیے سونے کا بنا کر رکھ دوں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں 1 دن کھانا کھاؤں اور 1 دن بھوکا رہوں، تاکہ جس دن میں بھوکا رہوں اس دن میں آپ سے آئندہ کل کے رزق کا سوال کر سکوں، مانگ سکوں۔ یہ امت پیٹ بھری ہوئی ہے اور میرے محبوب نے فاتح فرمائے، اور عام لوگوں کے لیے مال کے اعتبار سے حضور کا حکم یہ رہا کہ تم اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں زکات کے طور پر نکال دو، باقی تمہارا سارا مال پاک ہو جائے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ جتنا بھی مال آتا ہے سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مصلی پر تشریف لائے، اقامت ہو چکی تھی، نماز کھڑی ہونے کی تیاری ہے کہ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے ہٹ گئے، اپنے گھر تشریف لے گئے، حجرے میں تشریف لے جا کر دوبارہ مصلی پر حاضر ہوئے، نماز پڑھا دی۔ سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام نے سوال کیا، اے حضور ہم نے آج آپ سے کیسا عمل دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ سرکار نے فرمایا کہ میں جب مصلی پر کھڑا ہوا تو مجھے اس بات کا علم ہوا، مجھے وہ یاد آیا کہ میرے گھر میں 7 دینار رکھے ہوئے ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ محمد اپنے پروردگار کے سامنے اس طرح مصلی پر کھڑا رہے کہ اس کے گھر میں ضرورت سے زائد مال رکھا ہو۔ میں نے جا کر وہ 7 دینار ٹھکانے لگا دیے اور پھر آ کر مصلی پر کھڑا ہوا اور نماز پڑھائی۔ ہمارے گھر میں پیسوں کی گڈیاں لگی ہوئی ہے، بینک بیلنس میں لاکھوں روپے جمع ہیں، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سب اللہ کے راستے میں نکال دو، بلکہ مال کا 40واں حصہ نکال کر باقی تمہارا سارا مال پاک ہو جائے گا۔ جو باتیں زبان سے کہی جا رہی ہے اس سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، تب جا کر یہ باتیں دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پہلے ہمیں اپنا عمل دیکھنا ہے کہ جس چیز کی میں دعوت دینے جا رہا ہوں، جو بات میں لوگوں سے کہنے جا رہا ہوں، میرا 100% اس پر عمل ہے یا نہیں۔ ایک مرتبہ خاتون جنت یعنی جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر درخواست کی، ابا جان
جو خیبر کی فتح کے ذریعے سے غلام اور باندیاں ملی ہے، مجھے بھی اس میں سے خادمہ مل جائے، اس لیے کہ دن بھر چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے اور کنویں سے پانی بھر بھر کر یہاں بھی نیل ہو جاتی ہے جسم پر، کوئی خادمہ مل جائے تاکہ میرا کام آسان ہو جائے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خادمہ دے دیتے حضرت فاطمہ تو کوئی آسمان ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جب تک عام مسلمانوں کے لیے غلاموں اور خادموں کا انتظام نہیں ہو جاتا، وہاں تک محمد رسول اللہ کے گھر میں ایک بھی غلام اور باندی نہیں آئے گی۔ آج دنیا کے حاکموں کا حال دیکھیے اور پڑھیے، سب سے زیادہ فیسلٹی ان کو مل رہی ہے، اچھے سے اچھے مکانات، شاندار گاڑیاں اور دوسری ساری فیسلٹی ان کے پاس ہے، اور قوم چاہے بھاڑ میں جائے، لوگ چاہے مرتے رہے، وہ چاہے مصیبت میں رہیں، لیکن اپنی لائف، اپنی زندگی کامیاب بنتی جا رہی ہے، عیش و آرام میں گزر رہی ہے، اور یہاں دنیا کے اور دنیا آخرت کے تاجدار، کائنات کے سردار، ان کی زندگی کا حال دیکھیے کہ پہلے فکر ہے تو عام انسانوں کی فکر ہے۔ آپ نے ساتھ میں فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، میں تمہیں غلام اور باندی سے بہتر ایک چیز بتا دیتا ہوں، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے غلام اور باندیوں سے بہتر ہے۔ اس لیے اسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ وہ خوشی خوشی چلی گئی، کوئی شکوہ نہیں کیا کہ مجھے باندی نہیں ملی، مجھے غلام نہیں ملے۔ بتلانا یہ ہے کہ آدمی پہلے اپنی زندگی پر غور کرے، اپنی زندگی کو دیکھے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے، حضرت ہمیشہ لوگوں کے لیے فتوے میں آسانی پیدا کرتے تھے، جو مشکل مسائل ہوتے تھے عام لوگوں کے لیے اس میں نرمی پیدا کرتے تھے تاکہ کسی طرح ان کا کام چل جائے، گنجائش نکال دیتے، لیکن خود احتیاط پر عمل کرتے تھے۔ اس وقت جو ہماری مارکیٹ میں، ہمارے جو فروٹ مارکیٹ میں فروٹ بھی بیچے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں فتویٰ علماء کا تو یہ تھا کہ چونکہ یہ پھل درخت پر لگنے سے پہلے، وہ پھول آنے سے پہلے وہ سارے درختوں کا سودا ہو جاتا ہے۔ کسی آدمی کی باڑی ہے پھلوں کی، مثلا آم کی یا چیکو کی یا اسی طرح ناریل کی، تو وہ پوری باڑی وہ سال کے کانٹریکٹ پر دے دیتے تھے کہ پورے سال میں جتنے بھی پھل آئے وہ تمہارے اتنے ہزار اس کی قیمت ہمیں ادا کر دو۔ ابھی اس پر پھول بھی نہیں لگا ہے۔ علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ درختوں پر پھل کے آنے سے پہلے اس کو بیچنا ناجائز ہے، شرعی اعتبار سے حلال نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری مارکیٹ میں جتنے بھی پھل ہے وہ کھانے ہمارے لیے جائز نہیں ہیں، لیکن حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عام لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ بازاروں سے پھل خرید کر کھانے کی اجازت ہے، گنجائش۔ اور خود حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کا یہ عمل رہا، پوری زندگی کبھی بازار سے پھل خرید کر نہیں کھایا۔ حضرت کا ایک آم کا باغ تھا، اسی سے پھل آتے تھے، اس سے کھا لیتے تھے، مارکیٹ سے اور بازار سے کبھی ایک پھل بھی نہیں کھایا، اور لوگوں کے لیے مسئلے میں آسانی پیدا کی۔ آدمی جب اپنی زندگی کو دیکھے گا، اپنے حالات میں تبدیلیاں پیدا کرے گا، پھر کسی کے سامنے وہ دعوت پیش کرے گا، کسی کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرے گا، سامنے والے کے دل پر ضرور اثر ہوگا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے واعظ گزرے ہیں،
وہ جب بیان کرنے بیٹھتے تھے ان کے ایک ایک بیان میں 900 آدمی گناہوں سے توبہ ان کے ہاتھ پر کر لیتے. کوئی لچھے دار تقریر نہیں ہوتی تھی، کوئی چیخو پکار نہیں ہوتی تھی، بالکل سادے الفاظ میں ان کا وعظ اور بیان ہوتا تھا. لیکن یہ دل سے نکلا ہوا ایک امڑتا ہوا سیلاب تھا جو جب زبان سے نکلتا تھا سامنے والے کے دلوں پر اثر ہو جاتا تھا، لوگ گناہوں سے توبہ کر لیتے. اور آج ہمارا یہ حال ہے دوستو کہ ہمارا خود کسی چیز پر عمل نہیں ہے، اور ہم جب دوسرے کو اس کی دعوت دینے جائیں گے اگر ان کو پتا چلے گا کہ یہ کہنے والا خود اس پر عمل نہیں کرتا، ہماری دعوت بھی بیکار جائے گی اور وہ سامنے والا آدمی کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ محترم ذرا اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کر لے، اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر کر لے، ورنہ یہ جو کام دین کا ہم کر رہے ہیں بہت اچھا کام ہے. علماء اپنا کام کر رہے ہیں، مشائخ اپنا کام کر رہے ہیں، اور دعوت اور تبلیغ کے ساتھی سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. الحمدللہ بہت اچھا کام ہے. لیکن ساتھ میں ایک حدیث اخیر میں سناتا چلو. حضرت زید ابن حارثہ، اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنائے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور حاضر کر کے اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈالا جانا ہے، اور اس کے بعد اس کے بدن کے اندر اس کے پیٹ کے اندر سے آنتیں نکل آئے گی. جہنم کی آگ کی شدت، اس کی گرمی کی وجہ سے پیٹ سے ساری آنتیں باہر آ جائے گی. فرماتے ہیں کہ پھر وہ آدمی اپنی آنتوں کے ارد گرد چکر لگائے گا جس طرح سے گدھا وہ چکی کے ارد گرد گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے. یہ منظر دیکھ کر اہل جہنم اس کے پاس آئیں گے اور آ کر کہنے لگیں گے کہ کیا واقعہ ہے، یہ سزا تمہیں کیوں دی جا رہی ہے؟ تم تو دنیا میں بڑے اچھے انسان تھے، تم بڑے نیک لوگوں میں تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، تم خود عالم دین تھے، تم داعی حق تھے، مبلغ تھے، پھر تمہارا یہ حال کیوں ہوا؟ وہ آدمی کہنے لگے گا کہ میں دوسرے کو نیکیوں کی دعوت دیتا تھا، دوسرے کو نیکیوں کی عظمت سمجھاتا تھا، لیکن میں کبھی نیکی نہیں کرتا تھا، دوسرے کو برائیوں سے روکتا تھا، لیکن خود اس برائیوں کا ارتکاب کرتا تھا، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آج مجھے یہ سزا عطا فرما دی. آدمی جب زبان سے کہتا ہے تو خود بھی اس پر عمل ہونا چاہیے. قرآن کریم کی آیت میں اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پہلے اپنے آپ کی خبر لو، اپنی اصلاح کی فکر کر لو، اپنے آپ کو ہدایت پر لانے کی کوشش کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پر آ گئے دوسرے لوگوں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. الی اللہ مرجعکم جمیعا، پھر تم سب کو ایک دن اللہ کی طرف لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں بتلائے گا دنیا میں تم کیا عمل کر کے آئے ہو. بس ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کی، اپنے اندر جو برائیاں ہیں، جو بگاڑ ہیں، اس کو مٹانے کی اور ایک اچھا انسان بننے کی فکر کر لے تو آہستہ آہستہ اگر ہر آدمی یہ فکر لے کر چلے گا معاشرے سے برائی خود بخود ختم ہو جائے گی، ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور دوسری ایک وجہ جو معاشرے میں برائیاں پھیلنے کی ہے تو
دوستوں کہ آج ہمارے دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، دلوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، ایک بننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مخالفین، ہمارے دشمن ہماری یہ چیز دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، ان کے درمیان آپس سے اختلاف ہے اور موقع سے فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ کے اوپر دنیا میں حالات آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب ہم آپس میں ایک نہیں ہیں تو دنیا ہمیں اور توڑنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے لیے ایک ہو جاؤ، اب بھی موقع ہے، اب بھی سنبھل جائیے، اب بھی سدھرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا پلیٹ فارم ایک ہوگا، ہماری دعوت ایک ہوگی، پلیٹ فارم ایک ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ٹکرا نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پورے عالم کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آسوا نام کی بچی کے بدن پر گرم پانی گر گیا ہے۔